امام بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اچھے امام اور برے امام کی ایک مثال دی ہے۔ خدا نے کہا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے تھے، ایک حق کا امام تھا، ایک باطل کا امام تھا۔ حق کے امام کا نام موسیٰ تھا، باطل کے امام کا نام فرعون تھا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ تھے، پیچھے موسیٰ کی قوم تھی، پیچھے فرعون تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے محل سے نکل آیا۔ قرآن نے پھر وہ پورے کا پورا منظر مسلمانوں کو سنا دیا۔ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ اپنے مٹھی پر بندوں کو بچا کے جا رہے تھے، یہ سامنے آگے دریائے نیل، دریائے نیل کا آنا تھا۔ موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے۔ موسیٰ بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ موسیٰ تو بتا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا قوم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، قوم نے اپنے امام سے پوچھا، امام نے اپنے خدا سے پوچھا۔ خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے، قوم امام سے مانگتی ہے، امام پھر خدا سے مانگتا ہے۔ قوم نے امام سے پوچھا بتا کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے پروردگار بتا اب کیا کرنا ہے؟ آواز پروردگار ہے، موسیٰ پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے عصا معجزے میں دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ ماریے۔ قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، رستہ بن گیا، لہروں نے رستہ دیا، رستے کا ملنا تھا۔ پیچھے قبیلے تھے 12، قومیں تھی 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ پہلے نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے قبیلے نے کہا ہماری رشتہ داری زیادہ ہے، پہلے ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا ہماری محنت زیادہ ہے، پہلے ہم گزریں گے۔ جب 12 قبیلے لڑ رہے تھے، قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ تو نے ایک بنا دیا، قومیں میری 12 ہیں۔ آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ بندے چپ ہو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ خدا نے قرآن میں امام کی طاقت بتا دی کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کر۔ بسم اللہ سرکار۔ اس کا مطلب کہ ایک امام میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اپنی 12 کی 12 قومیں پار کروا دی۔ یہ 12 کے 12 قبیلے پار کیوں ہوئے؟ امام کی وجہ سے۔ تو جو میری طرف رکھیے گا، اب آپ دروازے کی طرف بالکل دھیان چھوڑ دیں، میرے بعد اب کسی نے نہیں پڑھنا، ایسا ہی ہے نا جی؟ اب میرے بعد ختم نہیں ہوگا تو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ میں آپ کو نتیجے والی گفتگو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے قرآن کہتا سارے کے سارے پار گئے، ایک بھی حضرت موسیٰ کا ماننے والا اعمال کی وجہ سے غرق نہیں ہوا، اس وجہ کہ اس دن اعمال شرط نہیں تھے، امام شرط۔ حضرت موسیٰ کے سارے بندے خدا نے پار کیے، اور فرعون کے پیچھے جتنے تھے ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا امام کا چناؤ غلط تھا۔ بلکہ قرآن نے منظر بڑا عجیب دکھایا کہ جب حضرت موسیٰ رستے سے جا رہے تھے تو موسیٰ کی قوم نے، اب جو پیچھے لوگ آ رہے، ڈر تو ہوتا ہے نا جی، تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے دیکھا کہ فرعون اسی رستے پہ ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آپ اللہ سے کہیے کہ رستہ بند کرے، بچنا تو ہم نے تھا، یہ کیوں بچ گیا؟ حضرت موسیٰ نے دوڑتے ہوئے پروردگار سے کہا میرے مالک فرعون روک۔ فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ موسیٰ تو اپنے بچا کے جا، جہاں امام جائے گا وہاں ماننے والے بھی جائیں گے۔ قرآن کہتا حضرت موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت سے یہ نہیں کہا اسے مار دے، اسے بچا دے، اسے زندہ رکھ، اسے موت دے دے۔ خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی جہنم کی آگ پہ ہوگی۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے سارے کے سارے پار، کس وجہ سے پار گئے؟ بہتر امام کی وجہ سے۔ تو جو میری طرف رکھیے، فرعون کے ماننے والے سارے غرق کیوں ہوئے؟ امام ٹھیک نہیں تھا۔
بلکہ خان صاحب جملہ سنیے گا کہ قرآن کہتا کہ جب حضرت موسیٰ دریا سے باہر آئے تو حضرت موسیٰ نے جو اپنے ماننے والے کی تعداد تھی، کیونکہ مٹھی بھر تو بندے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، زیادہ لوگ تو تھے نہیں، حضرت موسیٰ نے لوگوں کی تعداد گننی شروع کی کہ جتنے میں لے کے آیا تھا وہ سارے بچے۔ جب تعداد گننی شروع ہوئی تو ایک بندہ زیادہ، فرعون کے پیچھے لشکر لمبا تھا، حضرت موسیٰ کے لوگ بڑے متعین سے تھے، لیکن ان میں سے تعداد میں ایک فرد کا اضافہ تھا۔ جب ایک فرد کا اضافہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ ایک فرد کا اضافہ کیوں ہوا؟ اب حضرت موسیٰ وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو چلا میرے پیچھے نہیں تھا لیکن آ گیا۔ پھر میں علم حضرت عباس پہ کراؤں، قرآن ممبر پہ لائیے گا کہ جب حضرت موسیٰ نے دیکھنا شروع کیا تو سامری جادوگر یہ پار آ گیا تھا حضرت موسیٰ کے پیچھے۔ یہ سامری جادوگر کون تھا؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہوں، یہ وہ جادوگر تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کروایا تھا، کیونکہ فرعون جو تھا وہ خود جادوگر نہیں تھا، فرعون تو بادشاہ تھا، فرعون کے دربار کا جادوگر تھا یہ سامری۔ یہ جادو کرتا تھا، قوم کو مجبور کرتا تھا فرعون کو سجدہ کرنے میں، یعنی کہ اس کے جادو کے ڈر کی وجہ سے لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے، یعنی کہ جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ پار آ گیا، اور جس کو سجدہ ہوتا تھا وہ غرق ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ سامری بھی پار آ گیا، حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا سامری تو یہاں کیسے پہنچا؟ نبی بھی تھے، جانتے بھی تھے، اب اقرار کروانا تھا کہ زمانے کو پتا چلے تاکہ اللہ قرآن میں یہ لفظ لکھ دے۔ لیکن جملہ سنیے گا اور موضوع پھر کھل جائے گا، جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس موضوع پہ پھر ایک دلیل آنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا فرعون کے اس سامری جادوگر سے کہ تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا اے موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے تب سے یقین آیا ہے کہ ہر کا ایک رات میں مقدر کیسے پلٹ گیا تھا، صرف امام برحق کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے امام تبدیل کر لیا۔ موسیٰ نے کہا کیوں امام تبدیل کیا؟ تو چلا تو گھر سے فرعون کے پیچھے تھا، تو بتا معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے میرے پیچھے آیا تھا یا بعد میں؟ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ دریا میں رستہ بننے کے بعد آتا تو دریا نے رستہ نہیں دینا تھا، کیوں دیکھ کے آیا تو کیا آیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا تو کیسے بچا؟ اس نے جو جملہ کہا، جملہ وہ بھی بڑا اچھا ہے، اس نے کہا اے حضرت موسیٰ میں موجزے سے پہلے تیرے پیچھے آ گیا تھا۔ موسیٰ نے کہا جب موجزہ ظاہر ہی نہیں ہوا تو پھر تو نے میری نبوت کو ماننا کیسے؟ تیرے سامنے میں اعلان نبوت کرتا رہا، تو نے نہیں مانا۔ اس نے کہا اے موسیٰ رات کی تاریکی میں آپ جا رہے تھے دریا کی طرف، سامنے تھا دریا، میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نہیں پتا سامنے دریا ہے؟ لیکن موسیٰ پھر بھی جا رہا ہے، آپ کا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے، تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو کسی کے سہارے اور کسی کے اعتماد پہ چل رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا کہ میں نے فرعون کا چہرہ دیکھا تو فرعون دریا کو سامنے دیکھ کے ڈر رہا تھا، اور مجھے پتا تھا جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ تیرا اعتماد بتا رہا تھا کہ تو امام برحق ہے، لہٰذا میں تیرے پیچھے آ گیا۔ سامری بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر یہ بات ذہنوں پہ گراں نہ گزرے تو یہ وہی سامری جادوگر ہے کہ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے، اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروایا تھا، یعنی کہ جسے بچایا تھا اسی نے پیچھے سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا۔ جب قرآن کہتا حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ جلال میں تھے، حضرت موسیٰ کا جلال دیکھنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو لوگ میں نے مٹھی پر مسلمان کیے تھے اسے برباد کیے سامری نے۔ قرآن کہتا کہ حضرت موسیٰ سامری کے دروازے پہ آ کے حضرت موسیٰ نے کہا سامری ماں تو میں تجھے دوں گا، لیکن پہلے تو بتا کہ وہ بچڑا کہاں جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے؟ اسے سامنے لے گیا، یہ گھر سے گیا اور جا کے اس نے وہ سونے کا بچڑا جو بنایا ہوا تھا اس نے لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ وہ بچڑا ہے جسے تو سجدہ کرواتا ہے؟ کس وجہ سے کرواتا ہے؟ یہ بولتا ہے میرے سامنے اسے بلا، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بھی نہیں آیا کہ چھوٹے نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا،
تو بڑے نبی کی ذات میں جادو کیسے ہو سکتا؟ فرمایا میرے آنکھوں کے سامنے اسے بولا، اتنا کہنا تھا یہ سامری نے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، انگشت بدندہ ہو کے حضرت موسیٰ نے پوچھا سامری بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ فما خطبکم یا سامری، سامری بتا یہ کیسے بولا؟ اتنا کہنا تھا. اس سامری نے جواب دیا، اس نے کہا حضرت موسیٰ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میں بتاؤں. جب رات کی تاریکی میں تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، اس نے کہا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ دریا نے موسیٰ کو رستہ کیسے دے دیا. اس نے کہا میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا، جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. سامنے کہتا میں اس گھوڑے کے قریب گیا، اس گھوڑے پہ سوار شخصیت کو میں دیکھ نہ سکا، لیکن اتنا پتا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. اس نے کہا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، اپنی جیب میں چھپائی. یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب میں نے طالب علم بن کے شیعہ سنی علماء سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ حضرت موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ سوار کون تھا؟ اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں یہ حضرت علی نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ حضرت جبریل تھے. جبریل ہے کون؟ علی کے شاگرد، حسنین کے درزی، بطول کے نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے علم میں کتنی طاقت. تو ٹھیک ہے یار نبی زندگی میں بتا دیا. نبی نے کہہ دیا تھا حق کو مانگی، حق علی کے ساتھ ہے. واللہ با خدا میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، ہمیں کسی کی شخصیت سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے فلاں فلاں بندے کو بالکل نہیں ماننا. نہیں، ہمارے پاس ایک بیان ہے جو علی کا دوست ہے اہل بیت سے معیار. دیکھیں ہم ملک کی فضا نہیں خراب کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے، یہ نعمت ہے. ذکر کے صدقے سے دنیا کے ہر کونے پہ گئے ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ یہ آزادی نہیں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں آپ کو اتنے شدید حالات میں بھی اگر حکومت نے بیٹھ کے رونے کی اجازت دے دی ہے یہ نعمت ہے. ہم اس ملک کا ماحول خراب نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں. لہٰذا یہاں پہ میری گزارش میں ان دنوں میں کیونکہ مجالس کم ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حوالے سے پیغام پہنچے. ایسے مواقع پہ آپ کسی بھی ٹیلی ویژن کی نشریات میں بیٹھ کے آپ بلوانے کی کوشش کریں جی آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، فلاں کو کیوں نہیں. آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں. تو پھر ان کو کیوں مانتے ہیں جن کو علی نہیں مانتا؟ آپ ہم سے یہ سوال نہ کریں، آپ ہم سے یہ سوال، آپ نام لے کے ہم سے سوال نہ کریں. آپ نام نہ ہمارے سامنے رکھیں، نام رکھیں گے تو پھر کسی ایک جگہ پہ ایک ایسا موقع ڈھونڈے نا جی جہاں پہ باقاعدہ بحث ہو. یہاں پہ آپ پاکستان کی گورنمنٹ سے عدالتوں سے اجازت لے لیں یعنی ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں تو واللہ بخدا مجھے علم عباس کی قسم ہم پھر بھی تیار. آپ اگر ایسا موقع لیں گے تو ہم پھر بھی تیار ہیں، اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کر لیں گے، بحث کر لیں گے، سامنے رکھ لیں گے قرآن اور حدیث، پھر دیکھ لیں گے کہ قرآن اور حدیث کس سے منوا دے گا اسے مان لیں گے. لیکن پھر اگر وہ ڈیبیٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک ہی مذہب چلے گا، پھر دوسرے مذہب نہیں چلے گا. لہذا پھر یہ مذہبی تنگ نظری ہو جائے گی. لہذا بانی پاکستان اور مفکر پاکستان کا، مصور پاکستان کا یہ تصور نہیں تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جس میں صرف ایک ہی مذہب رہے، ایک ہی فرقہ رہے. نہیں، یہاں پہ سب کو رہے، یہاں پہ ہندوؤں کے گھر ہیں، عیسائیوں کے گھر ہیں، ہم ان کے ساتھ معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نام لینے کی ہم سے نہ پوچھیں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے، انہیں کیوں نہیں مانتے.
ہم ایک معیار آپ کو دے دیتے ہیں، وہ معیار اگر غلط ہے میری زبان کاٹو، جو اہل بیت کا دوست ہے ہم اس کے پاؤں کی جوتی کے نیچے تلوے پہ لگے ہوئے ذرے کو اپنے سر کا تاج بنائیں، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ جو بھی ہو اب ہم نے یہ معیار آپ کو دے دیا، اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جا کے پوچھیں کہ یہ جو کون ہے۔ اسے کہتے ہیں سوال پلٹا کے مارنا۔ ہم علم مناظرہ کی تمام شرائط سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کو دلیل سے پچھاڑا کیسے جاتا ہے۔ اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے تو پھر آپ کو اپنی کتابوں سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ جنہوں نے آل محمد سے بغض اور دشمنی کی تھی وہ کون تھے۔ قتل علی عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہوا، حسن کا قتل یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوا، حسین کو مشرکوں نے نہیں مارا، یہ سارے لوگ مسلمان تھے۔ آپ کے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی، معاف کیجئے گا، ہمارے لیے یہ چھوٹی بات ہے۔ ہمارے یہ رہبر ہیں